یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے دے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان سے کلام بھی کیا اور ان کو تورات بھی دی، سیدھی راہ کی رہنمائی کے لیے تورات بھی عطا ہوئی اور اللہ نے کلام بھی کیا۔ اس طرح کے بعد ہمارے یہاں فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے کہ اللہ کا کلام کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کلام نہیں فرماتا۔ اللہ نے فرمایا جو خدا ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کی طرح کا کلام نہیں ہوتا، اس کا کلام اس کے جیسے ہی۔ شرک فی العبادہ جس کو کہا جاتا ہے، عبادت میں شرک، نفع نقصان کا مالک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو تصور کرے، اس کے لیے عاجزی اور تذلل اختیار کرے، ظاہری اور باطنی طور پر اس کے لیے وہ کام کرے جو ہونے اللہ کے لیے چاہیے، اس کو شرک فی العبادہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ شرک کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے شرک پر نہیں رکھی، کوئی شرک کر لے اس پر یہ حد نافذ ہوگی۔ شرک پر کوئی کفارہ نہیں رکھا، کوئی شرک کر لے تو اس کو توبہ کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی توبہ بھی اللہ نے سب سے آسان بنائی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ فتنے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ خیر سے بھی آزماتا ہے، اللہ شر سے بھی آزماتا ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو ہر نیکی کی توفیق پھر خود بخود ملتی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 148۔ واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا، پکڑ لیا، اختیار کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، گائے کا بچہ، جسداً، جو کہ پورا ایک جسامت، ایک پورے قالب میں ڈھلا ہوا تھا، اس کا ایک جسم تھا، وجود تھا، لہو خوارن، اور اس کے اندر سے ایک آواز بھی تھی جو گائے کی جس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ الم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ یہ بچڑا جو انہوں نے بنایا تھا ایک جسم، جسد، یہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے کہ حق کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا، وکانوا ظالمین، اس حال میں کہ لوگ ظالم تھے۔ پچھلی کلاس میں، پچھلی آیات میں جن چیزوں کا تذکرہ ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کا طور پہاڑ پر جانا، اللہ سے ہم کلام ہونا، تورات کی لوحات لے کر آنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کی شان میں جو باتیں کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیچھے موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو پیچھے قوم کی کیا حالت ہوئی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ادھر ابھی فرعون غرق ہوا اور ساری یہ چیزیں ہوئیں، اللہ کی انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، پھر چند لمحے کے لیے، چند دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران بنا کر گئے۔ تو پیچھے سے ہوا یہ کہ ایک بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنایا، جس بچڑے کی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے ان کے زیورات سے، سونے کے زیورات سے انہوں نے اس کو بنایا اور اس کو ایک قالب میں، پورے جسم میں، وجود میں ڈھالا، جو کہ گائے کے بچے کی طرح کا مجسمہ تھا، اور اس کا ڈیزائن اس نے اس طرح سے کیا جو امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا کہ اس میں سے آواز، گائے کے بچے کی نما ایک آواز آتی تھی، اور اس کا تذکرہ اس نے خود کیا سورۃ طٰہٰ میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ میں نے قاصد کے جانے کے بعد اس کے نشانات کے نیچے کی مٹی اٹھائی اور اس کو اس بچڑے کے اندر ڈال دیا۔ اب اس میں سے جہاں ہوا کراس ہو اس کے اندر سے آواز ایسے ہے کہ جیسے وہ بول رہا ہے۔ اب یہ بنا ہوا بچڑا جو ہے، جو ڈیزائن ہوا ہے، وہ ہے سونے کا، لیکن اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور کچھ تاثیر وہ اس مٹی کی بھی تھی، وہ انشاءاللہ وہاں گفتگو کریں گے، کیونکہ اس کو میں نے کئی تفاسیر میں دیکھا ہے، مجھے بھی یہ بات ایسی کوئی یعنی قابل اطمینان بات اس مسئلے میں ابھی تک ملی نہیں ہے، مطلب کئی سالوں سے کبھی موقع آتا ہے تلاش کرنے کا، ڈھونڈنے کا، تو کئی تفاسیر کو دیکھا، کوئی ابھی تک ایسا قابل اطمینان اس میں بات مل نہیں سکی۔ وہ انشاءاللہ جب وہاں آئے گا، اللہ نے اس وقت تک کوئی ایسی راہ دکھا دی کہ جہاں سے کوئی ایسی بات مل جائے جو سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال یہ بچڑا ایک بن گیا،
اس وقت سامری جو وہاں تھا، جو سورۃ طٰہٰ میں تذکرہ ہے، اس نے کہا یہ ہے تمہارا معبود۔ اور موسیٰ علیہ السلام فنسی، وہ تو راستہ بھول گئے، وہ تو جس خدا سے ملنے کے لیے گئے ہیں وہ تو ان کو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، وہ خدا تو یہ ہے تمہارا، اس کو پوجو۔ اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ تمہیں نہیں پتہ، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، کل بھی ہم نے پڑھا کہ ان کو نیابت دی تھی، میرے بعد نیابت تمہارے پاس ہے اور تم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، فساد نہیں کرنا، کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ پیچھے انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ جب یہ عبادت شروع کی تو اس کا خلاصہ یہ ہے، اینڈ یہ ہے کہ عبادت کے اینڈ میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عبادت غلط ہے، کیا ہوا کیسے ہوا، کچھ تفصیلات ایک اس آیت کے بعد آ رہی ہیں۔ اس میں دو باتیں قابل غور۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ بچڑا نہ ان سے کلام کر رہا تھا اور نہ ہی ان کو سیدھی راہ دکھا رہا تھا۔ اور یہ دو صفات آپ دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اسی وقت نصیب ہو رہی تھی جس وقت یہ بچڑے کو پوج رہے تھے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان سے کلام بھی کیا اور ان کو تورات بھی دی، سیدھی راہ کی رہنمائی کے لیے تورات بھی عطا ہوئی اور اللہ نے کلام بھی کیا۔ اور اللہ کا کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کا کلام نہ کرنا، کہ اللہ کلام کر ہی نہیں سکتا، جس طرح کے بعض ہمارے یہاں فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے کہ اللہ کا کلام کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کلام نہیں فرماتا۔ اللہ نے فرمایا جو خدا ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کی طرح کا کلام نہیں ہوتا، اس کا کلام اس کے جیسے ہی ہے۔ اور وہ آپ کی اور میری کوئی رہنمائی بھی نہیں کر رہا، وہ بچڑا، انہوں نے جو اس کو بنایا یہ ظالم تھے۔ اب خلاصہ اینڈ یہ، آغاز یہاں پہ ہوا، اینڈ یہ ہے کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب یہ لوگ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا لفظی ایک ترجمہ ہے کہ گرا دیے گئے اپنے آگے، اپنے ہاتھوں کے سامنے، اپنے سامنے ان کو گرا دیا گیا۔ یہ ایک عربی زبان کا ایک جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے کہ جب انسان اب شرمندہ ہو جائے اپنے کیے پر، جو اس نے کیا ہے، جو کام کیا ہے، اپنے کیے ہوئے کام پر وہ کیا ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے میں نے غلطی کی ہے۔ تو جب یہ شرمندہ ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا ہم نے غلطی کی ہے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہو گئے، قد ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، جو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، اصل رب وہ ہے، اصل اللہ وہ ہے جس کی پاس موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر نہ رحم کیا ہمارے پروردگار نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ بخشا ہمیں اس نے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والے، ہم برباد ہو جائیں گے اگر اللہ نے ہم پر رحمت نہ کی اور بخشا نہیں ہمیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے دے۔ انہوں نے گناہ کیا، غلطی کی، اور اللہ نے ان پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو توفیق دی کہ اپنی اس غلطی پر توبہ کر سکے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض عقل مند لوگ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کسی انسان کو، اس نے گناہ کیا، نیا نیا کوئی گناہ سیکھا، پتہ چلا، اس نے اس کو پریکٹس کی اس گناہ کی، اور اس گناہ میں جب وہ آ گیا اور شروع میں ہی وہ ایسا اس کے ساتھ ہو گیا معاملہ کہ وہ پکڑا گیا، اس کو ذلت مل گئی، اس کو سزا مل گئی، یا اللہ نے اس کو شروع میں ہی توبہ کی توفیق دے دی، کسی بھی طریقے سے اس کو گناہ سے روک دیا گیا، اس گناہ کے اوپر وہ جاری نہیں ہو گیا، اس گناہ کو اس نے اپنی عادت نہیں بنا لیا، تو اللہ کی اس کے اوپر بہت بڑی رحمت اور کرم ہے۔ یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد پہلا معاملہ تھا کہ ان کے اندر پہلے انہوں نے گزارش کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں ایک خدا بنا دو، یہاں پر ان کا بن گیا لیکن چل نہیں سکا، اس بت کی عبادت ہو نہیں سکی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ لگا دی، اس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا انشاءاللہ، اس بچڑے کو آگ لگا دی، تو جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں، تو جب وہ انسان کو طاقت ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ والے دن سارے بت جو بیت اللہ کے گرد تھے وہ گروا دیے، طاقت ملنے کے بعد۔ طاقت ملنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی ایسی حرکت کر دے کہ جس چیز کو لوگ پوج رہے ہیں وہاں جا کے کوئی تباہی مچا دے اور پتہ چلے کہ الٹا اس کا وبال، اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انسان کو جھیلنا پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور اس کی حقیقت کو واضح کیا، تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ الہ نہیں ہے۔ اگر یہ الہ ہوتا تو اس کو بنا بھی جل کر وہ، اور اختتام بھی اس کا جل پر ہوا، جلنے پر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کی توبہ قبول کی۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں، توبہ کیسے ان کی قبول ہوئی، توبہ انہوں نے کیسے کی، ان کو ہدایت کیسے ملی،
اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب پلٹے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی طرف، غضبان اسفا، تو وہ آئے غصے میں اور افسوس میں، دو ان کی کیفیات تھی، ان کو غصہ بھی آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ غصہ آ رہا تھا قوم پر اور افسوس ہو رہا تھا ایک طرح سے اپنے بھائی پر، جن کا تذکرہ اسی آیت میں۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، موسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ بہت برا ہے جو تم لوگوں نے میرے بعد نیابت کی ہے۔ خلفتمونی، تم میرے خلیفہ بنے، میرے بعد جو تم نے کام کیے میرے جانے کے بعد وہ بہت برے کام تھے، یعنی شرک کر بیٹھے، میں تھوڑی دیر کے لیے دور ہوا اور تم نے یہ کام کر لیا۔ اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کی جلدی کر لی کہ تمہیں جلدی اپنے رب کا معاملہ مل جائے۔ اور رب کا جلدی معاملہ کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ اللہ کے عذاب کو جلدی تم نے دعوت دے لی کہ اللہ کا عذاب جلدی آ جائے اس شرک کے ذریعے سے، یا تمہیں میں گیا تھا رب سے ملاقات کے لیے اور وہاں سے ہدایت لانے کے لیے، تمہیں اتنی جلدی تھی کہ تم نے ٹائم سے پہلے کوئی اور خدا تلاش کر لیا، کوئی اور معبود تلاش کر لیا۔ عجلت، اعجلتم امر ربکم، یہ عجلت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ جب یہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تمہیں کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا؟ قوم کے ساتھ تم نکلے تھے، آگے جو آ رہے ہیں نا کوہ طور پر یہ لے کر نکلے تھے، تو یہ بھی قوم سے آگے بڑھ گئے، جلدی جلدی میں آگے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال هم اولئک علی اثری، لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، میں جلدی یوں کر کے آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں پر بھی یہ عجلت ہے، ایک لفظ ہے عجلت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ العجلۃ من الشیطان، یہ عجلت جو ہے، جلدی جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، جلدی ہوتی ہے ٹائم سے پہلے، اور سرعت ہوتی ہے، ایک لفظ سرعت استعمال ہوتا ہے، وہ بھی جلدی ہے، اردو میں دونوں کے لیے معنی جلدی ہوتا ہے۔ جو لفظ سرعت ہے اس کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سرعت کرو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت میں، عبادات میں۔ عبادات میں سرعت پسندیدہ ہے، عجلت پسندیدہ نہیں ہے۔ سرعت کیا ہے؟ سرعت ہے ٹائم کے بعد جلدی کرنا، عبادت کا وقت ہو جانے کے بعد پھر لیٹ نہیں کرنا، جس کام کا ٹائم ہو جائے اس کے ہو جانے کے بعد انسان فوراً اس کے لیے تیار ہو اور پہنچے، اور چلنے میں، آنے میں، کام کے طریقہ کار میں بڑا ٹھہراؤ ہو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان لیٹ ہو گیا نماز کے لیے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو جب تم مجھے دیکھو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو فَلَا تَأْتُوهَا مُسْرِعِينَ، یہ جلدی بھاگتے ہوئے مت آؤ، جب تم آؤ تو تمہارے اوپر وقار اور سکینت ہو، وقار اور سکون، سکینت، تمہارے اندرونی جسم کے اندر سکونت ہو اور چلنے میں وقار ہو، ذی شان چال ہو، ایسی چال نہ ہو کہ جو اسپیڈ میں بھاگتے ہوئے جیسے بعض لوگ افراد آ کر جلد بازی کر لیتے ہیں، تو اندر بھی اطمینان ہو اور باہر بھی اطمینان ہو، تاکہ نماز میں جب آگے کھڑے ہو تو بالکل اطمینان کے ساتھ نماز کے اندر داخل ہو۔ یہ عجلت جو ہے نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، عجلت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، سرعت پسندیدہ ہے، اور وہ نیکی کے کاموں میں جیسے ہی ٹائم ہو جائے انسان کو فوراً اپنے آپ کو نیکی کے کام کے لیے پیش کر دینا چاہیے۔ اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ اور جو افسوس تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ لوحات جو تورات کی لائے تھے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی تھیں، ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ القا کا معنی ہوتا ہے، ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے پھینک دینا، یعنی تورات کے نسخے لے کر آئے ہیں، تورات کی تختیاں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ان کو، ان کے لانے کی خوشی، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، اللہ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک تورات ہے، اس کو چھوڑ دیا، غضب، افسوس، اور ایک انسان طیش میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا اندازہ آپ کو سورہ قصص میں بھی ہے کہ وہ ایک ہی جو پنچ مارا تھا اور بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، غصے میں آ گئے تھوڑے سے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، افسوس اپنے بھائی پر تھا، اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے اس کو پکڑا، ہارون علیہ السلام کو، غصے میں، یجرہ الیہ، اور ان کو اپنی طرف گھسیٹا بالوں سے پکڑ کر۔ اور سورہ طٰہٰ میں داڑھی کا بھی تذکرہ ہے، داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر، سر کے بالوں سے پکڑ کر، غصے کے اندر اپنے بھائی کے اوپر پہلے غصہ نکالا کہ میں نے تمہیں نیابت دی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کے ساتھ تم نے سمجھانے کا معاملہ کرنا ہے۔ تورات کے نسخوں کو بھی بھول گئے،
اور اپنے بھائی، حالانکہ وہ بھی نبی تھے اور سگے بھائی تھے، ان کے ساتھ سب کے سامنے اس قسم کا جو معاملہ کیا، یہ سب چیزیں تورات کے نسخے سائڈ پہ، میں بس آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیوں، یہ غصہ کیوں، یہ طیش کیوں، یہ غیرت کیوں؟ یہ غیرت صرف اور صرف اللہ کی توحید کے لیے۔ یہ قوم نے جو شرک کیا ہے یہ ناقابل معافی جرم تھا، اگر یہ اس طرح دنیا سے رخصت ہو جائے تو انسان کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے۔ قوم شرک میں مبتلا، ابھی ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی ہے، یہ کیسے شرک میں مبتلا ہو گئے، تورات کے نسخے ایک طرف، بھائی کو پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹا، یعنی ایک کیفیت کو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے، یہ غصہ صرف توحید کے لیے تھا۔ بتانے مجھ سے صرف اتنا ہے کہ یہ انبیاء کا طرز عمل، یہ شرک فی العبادہ جس کو کہا جاتا ہے، عبادت میں شرک، نفع نقصان کا مالک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو تصور کرے، اس کے لیے عاجزی اور تذلل اختیار کرے، ظاہری اور باطنی طور پر اس کے لیے وہ کام کرے جو ہونے اللہ کے لیے چاہیے، اس کو شرک فی العبادہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں، کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے اگر انسان اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گیا۔ اب میں ذرا اپنے آپ کو اور آپ ہم سب چیک کریں کہ ہمیں توحید پر کتنی غیرت ہے۔ ہم تو عام طور پہ ہم جو ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے پاس توحید ہماری ہے اور پکی توحید ہے۔ توحید جس کی پکی ہوتی ہے اس کے اندر توحید کی غیرت بھی پکی ہوتی ہے، اور وہ شرک فی العبادہ کو، عبادت میں شرک کو کم از کم آخری درجہ جو ہارون علیہ السلام کا آگے کلام آئے گا، وہ دل سے برا جانتا ہے، کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ عالم سچا ہے یا بنایا ہوا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ استاد اپنے بچوں کو، شاگردوں کو، جیسے ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جو کورس ہے ہمارا ڈیزائن کیا ہوا وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھتے ہیں بار بار ہر روز ہی ہم توحید کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کل بھی ہوئی، ویسے بھی ہوئی تقریباً۔ تو قرآن نازل ہی اس مقصد کے لیے ہوا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر رسول کی دعوت کا محور اور مدار یہی تھا، اور یہ روز کی بات ہے۔ انسان تھوڑا سا اکتا جاتا ہے، جی جب بیٹھو جس آیت میں دیکھو تو وہ توحید، جس آیت میں دیکھو توحید۔ تو اس استاد سے ہی بچوں نے یہ کہا کہ توحید ہو گئی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، کچھ اور بھی، اور مضامین بھی پڑھا لیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنی مضبوط ہو گئی ہے تمہاری توحید، غیرت آ گئی ہے، توحید غیرت کے درجے تک، یہ غیرت جو انبیاء کی غیرت ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ نیا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے استاد نے کہا یار ایک واقعہ ہو گیا کہ وہ فلاں علاقے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں ایک آدمی نے ایک جو ہے وہ بت کے جو ان کے آستانے ہوتے ہیں یا جو مندر ہوتے ہیں وہاں پر مرغی ذبح کی ہے۔ سنا ہے واقعہ؟ مرغی ذبح کی ہے، بڑا غلط کیا، شرک ہے۔ ریئیکشن اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو۔ سبق شروع کیا، تھوڑی دیر بعد کہا کہ ایک اور قصہ پتہ چلا ہے کہ ایک آدمی نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو انسان بدکاری کرتا ہے وہ فعل اس نے کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنی ماں کے ساتھ کیا۔ ایک انسان نے یہ کام کیا ہو اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جان بوجھ کر، تو یہ کفر کے درجے تک انسان کو لے جاتا ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر ہو تو اہل علم کے کچھ فتاوے کہ ایسے آدمی کو قتل بھی کر دینا چاہیے۔ غیرت سب کی جاگی، انہوں نے بھی کہا کہ ختم کرو اس کو، تو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ریئیکشن کا فرق ہے، غیرت کا فرق ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے، غلط کو غلط تو سمجھا تم نے، لیکن ایک آدمی جو یہ کام کر رہا ہے اس پر تمہاری اس طرح سے غیرت نہیں جاگی، وہ غیرت اس انداز میں آئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے نسخے ساتھ میں تھے، سائڈ پہ کر دیے۔ اپنے بھائی کو، سچویشن دیکھیں نا، وہ بھی نبی ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ توحید کی غیرت جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو سمجھے پھر وہاں پر انسان کو کچھ حاصل ہو گیا۔ کیونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہ وہ پہلی چیز ہے اور یہی وہ آخری چیز ہے، نہ اس کے بغیر نجات ہے، نہ اس کے بغیر کل قیامت کے دن کوئی نیکی میزان میں تولی جائے گی۔ کل بھی یہ بات گزری ہے، حبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، کوئی چیز نام اعمال میں وہاں پر کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ریئیکشن تھا وہ پوری توحید، کیونکہ جو انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، جو انسان اللہ کا محبوب ہے، کلیم اللہ ہے،
اس کے اندر یہ کیوں نہیں غیرت ہوگی؟ اب ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا تو پہلے انہوں نے اپنے آزار پیش کیے کہ وجہ کیا تھی، یہ کیسے ہو گیا، میں نے کیوں نہیں روکا؟ قال ابن امہ، انہوں نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، بھائی کو بھائی کہنا چاہیے لیکن ماں کے بیٹے تک نے سب مفسرین نے لکھا ہے لفظ ماں لا کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے، بھائی تمہاری اور میری والدہ ایک ہی ہے، ماں کا تو ماں کے رشتے والا جو ایک ہمارے درمیان تعلق ہے اس کا تو کوئی خیال کرو۔ ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے حقیر سمجھ لیا تھا، بے حیثیت کر دیا تھا، مجھے تو آپ نے بڑا بنایا تھا لیکن انہوں نے بڑا اس موقع پر سمجھا نہیں، سامری ان کا بڑا بن گیا۔ وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، قتل کی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر یہ تم نہ روکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہی خدا ہے، یہی بچڑا ہے، یہی معبود ہے، اسی کو ہم نے پوجنا ہے۔ سمجھایا انہوں نے، روکنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا میرا اختیار ہاتھ سے روکنے کا نہیں، استضعفونی، انہوں نے مجھے بے حقیر سمجھا، اس کا مطلب اب ہاتھ سے روکنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو ہمیں 3 مراتب دیے گئے نا برائی کو روکنے کے، پہلا ہاتھ سے روکنا، دوسرا زبان سے، اور تیسرا دل میں برا جاننا۔ ہاتھ سے روکنے کا اختیار ختم ہو گیا کیونکہ ہاتھ سے روکنے کا اختیار حاکم یا جس کے پاس پاور ہو، گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، ہاتھ سے وہی روک سکتا ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے ہاتھ سے روکنا۔ دوسرا ہے زبان سے، زبان سے میرے پاس یہ مائک ہے تو میں بول رہا ہوں، میں زبان سے روک رہا ہوں، لیکن آپ سامنے سے ہو گئی قتل کی دھمکی، وہ زبان بھی بند کروا دی گئی، اور جب زبان بند کر دی گئی تو آخری درجہ دل سے برا جاننا وہ تو تھا ان کا۔ انہوں نے 3 سٹیپس کے 2 سٹیپ جو تھے وہ بتا دیے کہ یہ کیوں نہیں کر سکا، زبان ہاتھ سے روکا لیکن زبان سے روکا لیکن زبان سے روکنے نہیں دیا، انہوں نے قتل کی دھمکی دی، مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اور شریعت میں یہ ہے کہ جب اس قسم کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ قوم اس پر چلتی رہے گی، اب یہ چلے گا، یہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے، چلو اب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ ان سے وہی نپٹیں گے، وہ 2 آپشن ختم ہو گئے، تیسرا جو دل سے برا جاننا وہ تھا۔ تو یہ میرا عذر تھا، یہ میری وجہ تھی، اس وجہ سے میں ان کو حقیقی معنی میں جو روکنا تھا وہ روک نہیں پایا، زبان سے انہوں نے بولنے نہیں دیا اور ہاتھ سے روکنے کی میں پوزیشن میں نہیں تھا۔ فلا تشمت بی الاعداء، اب فلا تشمت کا ہے خوش مت کر دیں آپ، بی الاعداء، میرے ساتھ یہ سلوک کر کے دشمنوں کو، آپ سب کے سامنے جو آپ نے بال پکڑ کر کھینچا ہے، یہ جو دشمن سے مراد جو اس معاملے میں میرے مخالف تھے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، وہ تو خوش ہو گئے نا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ہمیں کچھ نہیں کہا، کس کو پہلے پکڑا؟ ہارون کو، جس نے علیہ السلام، جنہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے، مجھے مت بنائیے آپ ظالموں کے ساتھ، میں ظالم نہیں ہوں ان ظالموں کے ساتھ، میں نے نہ شرک کیا، نہ شرک کے اوپر کوئی سمجھوتا کیا، میرے جو آزار تھے وہ یہ تھے۔ اس میں ایک یہ بھی قاعدہ پتہ چلا کہ جب کبھی کسی کو علیہ السلام اللہ نصیحت کرنی ہوتی ہے، کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، کسی غلطی پر کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ تنہائی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی، آپ کے پاس جہاں اختیار ہے کسی کو سمجھانے کا، بچے کو سب کے سامنے تھپڑ مار دینا، سب کے سامنے بچے کو ڈانٹ دینا، چیخ دینا بہت آسان ہے، آپ کا بڑا پن نمایاں ہو جائے گا، لیکن تباہ ہو گئی اس کی شخصیت، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو نصیحت کرنے کا، سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے تنہائی، آپ سائڈ پر لے جائیں، بعد میں موقع ہو تو یہ آپ یہ جو سب کے سامنے ہو رہا ہے اس سے اگلے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر یہ طریقہ، یہ طرز عمل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی، اوثان بحال ہوئے، ہارون علیہ السلام کو پکڑا پہلے اس لیے تھا کہ ذمہ داری ان کو دی تھی، اور لیڈرشپ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے آپ سوال اس سے کریں گے، بعد میں نیچے کی طرف جائیں گے، لیکن جس کو ذمہ داری دی تھی سوال تو آپ نے اس سے کرنا ہے، پہلے ان سے سوال کیا، جب پتہ چل گیا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہے، قال رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے۔ غلطی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں تھی، اور ہارون علیہ السلام کی بھی غلطی نہیں تھی، لیکن چونکہ غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم بھی اس قوم کا حصہ ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے، وانت ارحم الراحمین، تو ہی خاص رحمت کرنے والا، خاص فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ متوجہ ہوئے، وہ سورہ طٰہٰ میں پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے، قوم کو بتایا کہ تم نے غلط کیا، اوپر بھی ہم نے پڑھا آج تمہارا ربی کو، پھر اس بچڑے کا حل کیا، سامری کے لیے کہا کہ اب تیرے لیے یہی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ان تقول لا مساس، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے قریب کوئی نہ آئے، اس کی تفسیر انشاءاللہ وضاحت پھر انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم،
ان کو عنقریب ملے گا ان کے رب کی طرف سے غضب، ان کو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنے والوں کو۔ یہ غضب کا بھی ان کو سامنا ہوا اور ذلت کا بھی سامنا ہوا، اس کا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ ان کی توبہ جو قبول کی گئی، وہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، نادم ہوئے جب بچڑے کو انہوں نے جلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ خدا نہیں ہے، جو ہم نے پیچھے بھی آج کی آیت میں پڑھا کہ ان کو فوراً توبہ کی توفیق مل گئی، انہیں توبہ کے کلمات کہے، لیکن ان کی توبہ مختلف تھی۔ وہ آپ نے پڑھا کہ وہاں پر ان کو کہا کہ ایک دوسرے کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، تو وہ آمنے سامنے کی صفوں میں کھڑے ہوئے اور اندھیرے کے اندر ایک دوسرے کو مارا، جو بچ گئے بچ گئے، اور جو مر گئے مر گئے۔ بچنے والوں کی بھی توبہ اس انداز میں قبول ہو گئی اور مرنے والوں کی بھی توبہ، یہ توبہ کا ایک انداز تھا۔ اور ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ایک ذلت، انہوں نے انبیاء کی موجودگی میں شرک کیا، یہ قرآن کا بھی حصہ بن گیا، بنی اسرائیل کا بھی، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہودیوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، وہ چند دن یہی ہے کہ جن دنوں میں، جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے، بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یہ واقعتاً ایک ذلت تھی ہمارے لیے کہ ایک گائے کے بچے کو ہم نے خدا بنا لیا تھا، اتنے دن تو ہمیں اگر عذاب ہوا تو اتنے دن ہوگا، جہنم میں جانا پڑا تو اتنے دن جانا پڑے گا۔ والذین عاملوا السیئات، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ذکر کیا، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدها، اور پھر اس گناہ کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آتے ہیں، تو ان ربک، یقیناً آپ کا پروردگار، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ جو سیئات ہیں اور جو اس کے بعد توبہ ہے، یہ ہر گناہ کی توبہ ہے، شرک کی بھی توبہ ہے۔ شرک کی توبہ اگر انسان کر لیتا ہے، انہوں نے کی نا، قبول ہو گئی، یہ گناہ معاف ہو گیا، اللہ اب اس پر ان کو آخرت میں عذاب نہیں دے گا، وہ جو جس طرح قتل ہوئے، وہ توبہ ہو جاتی ہے گناہ کی، اگر دنیا کی زندگی میں اللہ نے گناہ معاف کر دیا اور ختم ہو گیا۔ ان کے لیے یہ تھا، اللہ نے ہمارے لیے ایک رحمت والا معاملہ کیا ہے کہ شرک حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن نہ اس پر کوئی دنیا میں، جیسے کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں توبہ یہ ہے کہ اگر اس کے مقتول کو رسا کہتا ہے قتل، تو قتل، قصاص اس کو کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی کا ہاتھ توڑ دے، کوئی چوری کر لے، کوئی ڈکیتی کر لے، بدکاری ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، تو سب کے حدود ہیں۔ شرک کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے شرک پر نہیں رکھی، کوئی شرک کر لے اس پر یہ حد نافذ ہوگی۔ شرک پر کوئی کفارہ نہیں رکھا، کوئی شرک کر لے تو اس کو توبہ کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کی توبہ بھی اللہ نے سب سے آسان بنائی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے جو حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم، جب تو میرے پاس آئے تو تیری مجھ سے ملاقات ہو، اور تو زمین سے آسمان تک تیرے گناہ ہی گناہ ہو، گناہ ہی گناہ ہے، اس کا مطلب اس نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ توبہ کر لے تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے گناہ لانے کے بعد تیری جو مجھ سے ملاقات ہو رہی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، جب تیری مجھ سے ملاقات ہوئی تو ان زمین بھر گناہوں کے اندر شرک نہیں تھا۔ وَلَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میرا فضل اتنا ہے، جو ابھی ہم آگے بھی پڑھ رہے ہیں، ان سارے گناہوں کو میں معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ شرک نہیں ہونا چاہیے، تو شرک کی توبہ اسی لیے آسان بنائی گئی ہے کہ انسان شرک کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرک ہے، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اللہ اس گناہ کو آسانی کے ساتھ معاف کر دیتا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جو غیرت ان کی جاگی تھی توحید پر، اور بالکل صحیح غیرت تھی، بالکل صحیح غیرت تھی، باقی جو چیزیں انہوں نے کام کیے وہ اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ، ہارون علیہ السلام کا معاملہ۔ اخذ الالواح، اب وہ لوحات یاد آئیں، وہ جو اللہ نے ہدایت کے لیے دی تھی، تورات کی لکھی ہوئی، وہ تو شرک کے معاملے کو دیکھ کر وہ تو بھول ہی گئے تھے، اب ان کو اٹھایا، اب وفی نسختها ہدی، اور اس تورات کے جو نسخہ تھا، جو تورات کا جو لکھا ہوا تھا نسخہ، اس کے اندر جو باتیں تھیں، جو مضمون تھا، وہ کیا تھا؟ ہدی ورحمۃ للذین هم بربهم یرہبون، وہ ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے رہب کرتے ہیں، اپنے رب سے عظمت کے ساتھ ڈرتے ہیں۔ رہب کا معنی ہوتا ہے رہب یرہبو، کسی سے ڈرنا، اس کی عزت، جس کو ہم آج کے دور میں نا وہ کہتے ہیں، کسی کی ایسے کسی کا رعب اور دبدبا کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ اگلے سے ڈر بھی رہا ہو، لیکن احترام اور عزت کے ساتھ، ہیبت جس کو کہتے ہیں۔ اور
کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کی یہ رہب جو ہے، عظمت کے ساتھ ڈرنا، اصل کل خیر، ہر نیکی، ہر بلائی، ہر بھلائی اور ہر خیر کی جڑ یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو ہر نیکی کی توفیق پھر خود بخود ملتی جاتی ہے۔ یہ ہر نیکی کی جس کے اندر یہ رہب پایا جاتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے، تورات یہ اس کے لیے رحمت بھی ہے، اور یہی قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر رہنمائی ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن ہم لربہم یرہبون، جس کے اندر وہ صلاحیت ہو، جو زمین اس قابل ہو کہ اپنے اندر اس چیز کو قبول کر سکے، استکبار اور تکذیب نہ ہو، ٹھکرانے والی اور اکڑنے والی کیفیت اس کے اندر نہ پائی جائے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا، چنا اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو، 70 رجلاً 70 لوگوں کو، لِمِيقَاتِنَا ہماری ملاقات کے وقت کے لیے جو طے ہوا تھا۔ یہ 70 لوگ کون تھے؟ کون سا وقت طے ہوا تھا؟ مختلف اہل تفسیر کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہم نے یہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ یہ جو لوگ بچڑے کی عبادت والے لوگ تھے، تو ان میں سے ہی جو لوگ توبہ اور تائب ہوئے، بچے، تو ان میں سے 70 لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اختیار کیا گیا کہ یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں، تو ان کو بھی کوہ طور پر لے جایا جائے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ تورات کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے۔ اب یہ تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تینوں دفعہ کلام جو ہے، جو 3 دفعہ کا کلام کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کا کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام سے 3 دفعہ کا تذکرہ ہے، وہ تیسری دفعہ یہ ہے۔ کتنی دفعہ ہوا ہم اس کی کوئی صراحت نہیں کرتے کہ 3 ہی دفعہ ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیں 3 دفعہ بتایا، ممکن ہے 3 ہی دفعہ ہوا ہو، ممکن ہے اور بھی ہوا ہو، اللہ نے ہمارے سامنے 3 کا تذکرہ کیا ہے، اور تینوں دفعہ کوہ طور کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 70 لوگ بہرحال اختیار کیے گئے قوم میں سے، ان کو لے جایا جائے گا، ان کو بھی کوہ طور پر یہ جائیں گے، اور جب یہ کوہ طور پر گئے تو اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وهم ينظرون۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب تم نے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اس تورات کو نہیں مانیں گے، یہ کہاں سے لائے ہو، ہمیں بھی لے جا کر دکھاؤ۔ جب وہ گئے، کلام الہی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں، تو کہنے لگے اب اللہ کو دیکھنا بھی ہے، کلام سے کافی نہیں، اللہ کو، لن حتی نری اللہ جہرہ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ چل جائے اللہ ہے۔ تو جب انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، تو اس وقت وہاں پر ہے بجلی کا جھٹکا، ایک آسمان سے بجلی ہے، فاخذتہم الصاعقہ، اور یہاں پر ہے فلما اخذتہم الرجفہ، زمین کا ہل جانا، زلزلہ جس کو کہتے ہیں، رجفہ کہتے ہیں زمین کا اپنی جگہ سے ہل جانا۔ ان 2 کیفیات سے وہ مر گئے، وہ 70 لوگ مار دیے گئے، اور ہم نے وہاں پڑھا تھا اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو مار کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ زندہ کیا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، جن میں سے ایک یہ 70 لوگ تھے۔ تو فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان لوگوں کو اس رجفہ نے، اس زلزلے نے مار دیا، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیائی، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے پھر کلام تھا، انہوں نے دعا کیا، اے میرے پروردگار، لو شئت، اگر تو چاہتا تو اہلکتهم من قبل، ان کو اس سے پہلے ہی مار دیتا، ان کو بھی مار دیتا، وإیائی، اور مجھے بھی۔ جب یہ بچڑے کو پوج رہے تھے، تیرا عذاب اسی وقت آتا تو ان کو اسی وقت ختم کر دیتا، اسی وقت مار دیتا، یا اس کے بعد ان کو جو توبہ والا معاملہ تھا اس توبہ کے اندر ان کو نپٹا دیتا، ان 70 کو، ان کو مار دیتا۔ یہ آئے 70 میرے ساتھ ہیں، ان کو یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب میں واپس جاؤں گا، وہ قوم مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ کہے کہ تو نے ہمارے 70 مار دیے خود۔ تو اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ تو ہم سب کو ہلاک کرنا تیرا ارادہ ہے، بس سبب اس کے، وجہ اس کی ہے کہ بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے جو بے وقوف لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بے وقوف ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا ہے، تو ان کی بات کی وجہ سے تو نے ان کو مار دیا، لیکن یہ پریشانی سب کے لیے بن جائے گی۔ اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک اور چیز ذکر فرمائی، ان ہی الا فتنتک، یہ جو تو نے ان کو مارا ہے، اس جگہ پر موت دی ہے، انہوں نے تجھے دیکھنے کا تقاضا کیا تھا، تو تو نے ان کو نشانی دکھا دی، مار کر دوبارہ زندہ کرنا، یہ یقیناً تیری آزمائش ہے، فتنتک، تیری سے آزمائش ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، فتنے کا ویسے اصل معنی ہے وہ سونا یا یہ اسٹیل جو آگ میں بھٹی میں ڈال کے اس کو پیور کو نکالا جاتا ہے، اس پر زنگ یا خراب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے صاف ستھرا کرنے کے لیے،
اس عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کو آگ میں ڈال کر، جلا کر، نکھار کر، پیور کر کے باہر نکالنا۔ فتنہ ایمان کے لیے ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ جب یہ آتا ہے نا تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو گیا انسان یا واپس آ گیا، اور واپس آتا ہے تو پیور ہو کے آتا ہے، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ واپس لے کے آ جاتا ہے اس فتنے سے بچ کر۔ لیکن جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، فتنہ آزمائش ہم اس کا عام طور پہ ترجمہ یا اس کو مفہوم میں ہم آزمائش کہتے ہیں، تو آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمائش عذاب بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہ جائے، ان کے لیے آزمائش ہو گئی۔ جن کا ایمان بک گیا ان کے لیے وہ عذاب بن گیا، وہ تکلیف، وہ پریشانی عذاب بن گئی۔ تو یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، اس فتنے میں ہم گئے ہیں، اس فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، تو تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو گمراہ کر دیتا ہے اس فتنے کے ذریعے سے جس کو تو چاہے، اور تو ہدایت دے دیتا ہے جس کو تو چاہے۔ اس بھٹی میں سے، اس آگ میں سے نکل کر کوئی اپنا ایمان پورے ہدایت لے کر واپس آ جاتا ہے، اور کوئی اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو فتنہ اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ یہ آ کر ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور فتنے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ خیر سے بھی آزماتا ہے، اللہ شر سے بھی آزماتا ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور دونوں ہی آزمائشیں جو ہے وہ بہرحال اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب فرما دے۔ انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمارا نفع نقصان کا مالک تو ہی ہے، فائدہ پہنچانے والا تو ہی ہے۔ فاغفر لنا، اللہ بخش دے، اور ہمنا، اور ہم پر رحم فرما دے۔ وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے، تیری طرف سے معافی ملتی ہے تو بڑی خوبصورت معافی ہوتی ہے۔ نیک گناہ کی معافی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ستر، گناہ پر ستر، کیونکہ یہ فاغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، جو ہم سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، واعف عنا واغفر لنا، معاف فرما دے، غفر کر دے۔ غفر کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، معاف کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، معاف کا معنی مٹا دینا۔ ایک ہوتا ہے نام اعمال میں پردہ ڈال گیا، اب کل پیش ہو گیا نام اعمال کے اندر، وہ اللہ بتائے گا دیکھ تو نے گناہ کیا تھا، وہ آتا ہے حدیث میں، میں اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ ایک ہے اس گناہ کو مٹا دینا، نام اعمال سے ختم، آپ نے توبہ کی، اس کو نام اعمال سے ختم کر دیا۔ ایک ہے کہ اس گناہ کو انسان کے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جو ابھی میں نے بتایا تھا نا، مجھ سے آ کر ملے گا تو لاتا ہی تو کبھی قرآن مغفرہ، قرآن مجید میں بھی ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی خاص توبہ ہو، عباد الرحمن، جو پہلے اللہ والے ہوتے ہیں لیکن ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور اللہ والوں سے جب غلطی ہوتی ہے تو پلٹ کر وہ توبہ بھی ویسی کرتے ہیں جو ایسی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے لیے مثال بنتی ہے۔ وہ حدیث میں صحابہ کی توبوں کا تذکرہ آتا ہے، ولی اللہ تھے، عباد الرحمن تھے، غلطیاں بھی ہو گئیں، جب غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی شیطان غالب آ گیا، ہو گیا، بس یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا۔ جتنے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کیا جائے، 70 کے 70 نمٹ جائیں گے اس کی توبہ سے، اللہ 70 کے ایسی ایسی توبہ ہیں پھر وہ بس، تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیتا ہے۔ تو انت خیر الغافرین، تو بہترین بخشنے والا ہے، تیری بخشش کے مختلف انداز ہیں۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اللہ ہمارے لیے لکھ دے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ سے دعائیں ہیں، ہمارے لیے لکھ دے تو اس دنیا کے اندر حسنہ، اچھائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یہ ہماری وہی دعا ہے جو ہمیں قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے ملی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہدنا الیک، تیری طرف پلٹتے ہیں، تجھ سے ہی توبہ اور تیری طرف انابت ہے۔ بعض علم میں ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کو یہودی اسی وجہ سے کہا گیا ان کی اس توبہ کی، ہدنا الیک، اس توبہ کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑا ہے، انہوں نے اس انداز کی توبہ کی تھی اللہ سے۔ یہ بعض علم کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا ہے، یہود نام کیوں پڑا ہے، تو ایک قول یہ ہے، یہی نہیں، اس کا معنی نہیں یہی صحیح قول ہے، میں ویسے بات آئی تو میں نے تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کا جواب ہے، اور وہ جواب ان کے لیے بھی تھا، وہ جواب ہمارے لیے بھی ہے، وہ جواب اللہ کا قانون ہے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب اس کو تو میں پہنچاؤں گا، اس عذاب کو جس کو میں چاہوں، وہ عذاب میں دوں گا جس کو میں چاہوں۔ مشرک کے لیے اللہ نے بتا دیا کوئی معافی نہیں ہے، مشرک کے علاوہ کوئی کچھ بھی کر کے آ جائے، اس کو چاہے اللہ عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ مشرک کو اللہ نے بتا دیا یہ میرا عذاب اس کو پہنچے گا ہی پہنچے گا اگر وہ شرک کی توبہ کر کے نہیں آیا۔ البتہ شرک کے علاوہ اگر آ گیا تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو میری رحمت نے گھیرا، دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے باہر ہو۔ لیکن یہ رحمت ملے گی کس کو؟ سوال یہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا،
اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن اللہ غفور رحیم ہے فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی اس رحمت کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے ان قریب، یعنی اس رحمت کے مستحق کون ٹھہریں گے؟ للذین یتقون، سب سے پہلے وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ غفور رحیم ان کے لیے۔ گناہ گار کی گناہ کی لت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ غفور رحیم بخش دے گا۔ فائدہ نہیں ہے بھائی ایسوں کے لیے نہیں، للذین یتقون، جو اللہ کی طرف پلٹ کر بھی آتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہودیوں کے معاملے میں مال کے بڑے حریص ہیں، تو وہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کے شیدائی ہیں، جہاں سے جیسے جس کا مال مل جائے لوٹ لو، سود خور قوم۔ تو اللہ نے فرمایا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، میری رحمت ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی۔ جس کو اللہ کی رحمت چاہیے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ اللہ کی رحمت ساری چیزوں پر وسیع ہے، دنیا کے اندر سب کو مل رہی ہے، جانور کو بھی مل رہی ہے، ایک رینگنے والے کیڑے کو بھی مل رہی ہے، کافر کو بھی مل رہی ہے، مسلمان کو بھی مل رہی ہے، سب جی رہے ہیں، سانس سبھی لے رہے ہیں الحمدللہ، مفت میں ہوا ہے، پورا چاند، زمین کی پیداوار جو زمین سے اناج پیدا ہو جاتا ہے سب کے نصیب میں آ جاتا ہے۔ دنیا کی آبادی 7 ارب سے اوپر پہنچ گئی، سب کے رزق کا روزانہ کے حساب سے سوچے نا، 7 ارب لوگوں کا ڈیلی کا پیداوار، اتنی زمین سے اناج نکلنا، اتنا سب کچھ تصور سے باہر ہے انسان کے، سب کے رہنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اونچ نیچ سب کے ساتھ ہے، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ، کوئی کیسا کوئی کیسا، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے نا وہ ہے اصل، اور وہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ یہ ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ وہاں پھر غیر محدود انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور جو جنت کا تذکرہ ہے وہ انسان کے لیے بڑا قابل غور ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں ایسے رسول کے جو نبی، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، امی ہیں۔ امی کا معنی پہلے بھی یہ گزرا ہے، جاہل اس کا معنی نہیں، جاہل کا معنی اس کو علم نہ ہو، اللہ کے رسول کا علم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھو، یعنی تاکہ آپ کو لکھا ہوا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے۔ سیدنا علی سے فرمایا تھا آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ یہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ جو لکھا ہوا ہے، رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ تو ہم آپ کو مانتے نہیں ہے، تو یہ خالی لفظ محمد آپ کا نام ہونا چاہیے معاہدے کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کہاں لکھا ہوا، کون سا ورڈ ہے وہ بتاؤ، میں اس کے اوپر خود وہ پین پھیر دیتا ہوں، تاکہ قلم پھیر دیتا ہوں، سیاہی پھیر دیتا ہوں، تاکہ وہ مٹ جائے وہ لفظ۔ تو آپ کا کوئی دنیا میں استاد نہیں تھا، لیکن پھر آپ، یہی آپ کی خوبی تھی، استاد نہ ہونے کے باوجود آپ ایسا معجزہ، ایسا کلام لے کر آئے کہ اس جیسا کوئی انسان بنا کر نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی دنیا میں استاد ہو، لوگ کہتے ہیں بھائی سیکھا ہے پڑھا ہے، یہ تو ماہر آدمی ہے، مطلب پڑھا لکھا آدمی ہے، تو وہ تو یہ بات کر سکتا ہے، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا۔ تو یہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اتباع مانے نقش قدم پر چلنا، ان کے ہو بہو ان کی پیروی کرنا، یجدونہ، یہ اس رسول کو پاتے ہیں مکتوباً عندہم، اس رسول کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی یہودی ہوں عیسائی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہم پڑھ کے رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، آپ کے اندر ان کو صفات پوری بدرجہ تم پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معروف وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معروف قرار، نیکی، نیکی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہو، وینہاہم عن المنکر، اور برائی وہ ہے جس کو اللہ نے برائی قرار دیا ہو۔ یہ میں اسپیشلی خصوصی زور اس پر دے رہا ہوں، 3-4 دن پہلے یہ غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھنے کو ملی، ویسے بھی ان کا پتہ ہی ہے مجھے، معتزلہ سے یہ موقف ماخوذ ہے، وہ کہتے ہیں نیکی وہ ہے جس کو انسانیت نے نیکی قرار دیا ہو، اور گناہ وہ ہے، منکر وہ ہے جس کو لوگوں نے گناہ سمجھا ہو۔ ساری انسانیت کہتی ہے وہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، ساری انسانیت کہتی ہے سچ بولنا اچھی بات ہے، ساری انسانیت کہتی ہے ناپ تول میں نہیں کمی کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو مورال ہے، جو اخلاقیات ہیں جو انسان کی فطرت میں ہے، تو یہ اچھائی ہے، یہی نیکی۔ اور معتزلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھی لازمی ہے کہ اس نیکی کا حکم بھی دے، یعنی اللہ کے اوپر فرض ہے، یعنی گویا کہ، اور اس چیز کو ان کے ایک شاگرد کی بھی ویڈیو ہے، وہ ایسے الفاظ میں اس نے بیان کی کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سنائی آخری سال کے، کہ پہلے میں نے ویڈیو سنائی 2-2.5 منٹ کی کہ سنو، انہوں نے سنی، انہوں نے کہا بات تو بڑی بہترین کی ہے کہ بھئی اگر مذہب ہمارے ان مورالز کے خلاف آ کر بات کرتا ہے،
مذہب آ کر ہمیں کر کہتا ہے سچ نہیں بولو، تو یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ اس نے بڑے اپنے سٹائل میں کہی، ویڈیو محفوظ ہے میرے پاس۔ تو وہ بچے کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بات کہاں سے ٹھیک ہے، یہ تو پورا وہی عقل پرست معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ پھر نیکی، اب سچ کو سچ اچھا کس نے ہمیں باور کرایا؟ فطرت تو اللہ، ہماری فطرت کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی شریعت کا نازل کرنے والا۔ تو اس میں فرق کیسے ہوگا کہ اللہ پر ہم لازم قرار دیں؟ اللہ نے ہماری فطرت میں پیدا کی، اور شریعت نے پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی ہماری فطرت میں ہے کہ سچ تو آپ کے اوپر لازمی ہے، جھوٹ بولنا درست بات نہیں ہے، لیکن آپ جب کسی کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ میاں بیوی کے درمیان کوئی پیار محبت کی باتیں ہیں، اس میں اگر اس نے کوئی محبت میں کوئی تعریف کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا، اس لیے میں وضاحت کروں کہ لوگ بیویوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں شریعت نے جائز قرار دیا، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ویسے اس کو مطلب سر پہ چڑھانے کے لیے کوئی، تو ہاں بس وہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ تو وہ شریعت طے کر رہی ہے نا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں ثواب اور گناہ بھی عقل کے حساب سے ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال یہاں بات آئی کیونکہ لوگ ان کے تھوڑے سے افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں، عقلیت کے اعتبار سے بڑے افکار ہوتے ہیں۔ سارا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سارے وہ معتزلہ سے ان کے عقائد، جو پرانا فرقہ ہے، سارے اس سے ماخوذ ہے، اورینٹلسٹ سے، مستشرقین سے بہت سارا ان کا کلام سارا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایک طرح سے پیش یوں ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی نئی چیز، نیا دین نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یہ امرهم بالمعروف، اس لیے نیکی کی تعریف ہے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہو، وینہاہم عن المنکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکر سے روکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برائی کہا ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ویحل لهم الطیبات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے اوپر خبائث کو حرام کرتے ہیں، گندی چیزوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے حرام کی گئی ہے وہ خبیث ہے، اور جو چیز حلال کی گئی ہے وہ طیب ہے۔ خبیث اور طیب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو ہمارا دنیا کے اندر اس وجود کے اوپر فائدہ ہوگا ہمیں، اور آخرت میں بھی، کیونکہ حکم الہی کو مانا ہے۔ اور اگر جو حرام چیز ہے اس کو کھاتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس وجود کو اس سے نقصان ہوگا، اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اب مجھے بتائیے نا، مرد کے لیے ریشم کو حرام کیا گیا ہے، مرد کے لیے سونے کو حرام کیا گیا، عورت کے لیے حلال ہے۔ اب یہ کون سا مورال ہے، کون سی عقل ہے، کون سی فطرت ہے کہ ایک مرد کے لیے حرام ہے، ایک عورت کے لیے حلال ہے؟ یہ معروف اور منکر کا تعلق شریعت کی طرف سے ہے، حکم الہی کی طرف سے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں ان سے اس بوجھ کو، والاغلال، اور اس توق کو، التي كانت عليهم، جو ان کے اوپر پہلے سے تھا، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر جو پہلے سے تھا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا آیت کے اختتام تک، باقی اس گفتگو کو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم پورا کریں گے۔ فالذین آمنوا، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے آپ کا احترام اور عزت کی، حمایت کی، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، النور الذی انزل معہ، اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، اولئک هم المفلحون، یہودی عیسائیوں میں سے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو کل آپ پوچھ رہے تھے نا، ہر زمانے کے اپنے ہوتے ہیں، اب بعد میں جو کوئی یہودی آئے گا اس کے لیے اس آیت پر عمل کرنا، عیسائی آئے گا اس کے لیے اس آیت پر عمل کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اولئک هم المفلحون۔ باقی انشاءاللہ آخری یہ جو 3 لائنیں ہیں آخری حصہ آیت کا، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے اختیار سے رسولوں کو چنتا ہے۔ وہ آسمان و زمین کا بادشاہ، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ محمد کو کیوں رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے کیوں اختیار کیا گیا۔ اور حیلہ یہی ہوتا ہے کہ سامنے وہ چیز صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، اور پیٹھ پیچھے وہ وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جس کام سے منع کیا گیا ہے۔ ذریعہ اس کا بظاہر دکھانے کے لیے حلال ہوتا ہے، دی اینڈ وہ حرام ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کسی کے نیکی میں کام آ رہا ہو تو اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، یار تم بلا بیوقوف ہو، تمہیں لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔ ایسے بیوقوف لوگ نا بڑے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ خیر الناس من انفع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین آدمی ہو جو لوگوں کے کام آتا ہے۔